اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ ماہ رجب المرجب اپنے آخری مراحل میں ہے اور ہم عنقریب ماہ شعبان المعظم میں داخل ہوں گے۔ ماہ شعبان کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے مومنین کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے ماہ شعبان المعظم سے جتنا ہو سکے مومنین کو چاہیے کہ ماہ شعبان المعظم سے جتنا ہو سکے استفادہ کریں۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دیں، نیک اعمال انجام دیں، کہ اس مبارک مہینے میں اعمال خیر انجام دینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، جبکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اس کے اصلی ہدف سے منحرف کر دے، انسان کو اس کے اصلی مقصد خلقت یعنی عبادت سے دور کرے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، جب یکم شعبان کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے گماشتوں سے کہتا ہے کہ ہر طرف پھیل جاؤ، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ اور انہیں خدا سے برگشتہ کر دو، جبکہ خدا رحمان اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے آج یکم شعبان ہے، تم ہر طرف پھیل جاؤ اور میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، انہیں نیکی کی طرف راغب کرو تاکہ وہ سب باسعادت اور نیک بخت بن جائیں۔ البتہ ان میں سے سرکش اور نافرمان لوگ شیطان کے گروہ ہی میں رہیں گے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں دو طرح کی طاقتیں، ایک شیطانی طاقت اور دوسری رحمانی طاقت آمنے سامنے ہوتی ہے۔ شیطانی طاقت کوشش کرتی ہے کہ بندگان خدا کو شیطان کی طرف راغب کرے، جبکہ رحمانی طاقت یہ کوشش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، مخلوقات خدا کو خدا رحمان کی طرف بلائے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے ماہ مبارک شعبان میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہوں، یعنی گروہ الہی میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہوں کہ جو بندے اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور راہ خدا کی طرف گامزن ہیں۔ تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں ماہ شعبان میں عبادت خدا میں مصروف رہے اور شیطانی کاموں سے دور رہے۔ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔